أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين لا سيما اللعن الوبيل على قتلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرین وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب 20ویں شب گویا 19واں دن. کتنی جلدی ہے ماہ مبارک اور اللہ کا بابرکت مہینہ جو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری زندگی کو کامیابی کا رخ دینے کے لیے اللہ نے اس ماہ کو برکتوں سے لبریز کر کے روحانیت، معنویت اور ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سا اطمینان اس ماہ میں اللہ نے نازل کیا. اس لیے کہ ہم انسان تربیت کا کور کمپلیٹ کر کے اس کورس کو مکمل طور پہ گویا مکمل کر کے اور حاصل کر کے ہم تربیت یافتہ ایک اچھے انسان بن جائیں. میں نے عرض کیا ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ معرفت ہے. خدا ان دعاؤں کے سہارے میں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں جو گویا ایک منشور ہے، ایک سلیبس ہے اللہ کی معرفت کا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اپنی فکر کو سدھارنے کا، اپنی فکر کو سنوارنے کا اور اللہ سے خود کو قریب کرنے کا اور اللہ کی صفات سے اور اس کے کمالات سے خود کو آراستہ کرنے کا. میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت خدا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اللہ کی اچھی صفات سے آراستہ ہو جائے اور اپنے وجود کو انسان برائی سے پاک کرے. اگر انسان کا وجود برائیوں سے اور کمیوں سے اور نقائص سے اور خباثتوں سے پاک ہوتا ہے تو جس قدر اس کے اندر طہارت آتی جائے گی وہ خدا سے خود بخود قریب ہوتا جائے گا، اور جس قدر انسان برائیوں سے قریب ہوتا جائے گا وہ خدا کی معرفت سے دور ہوتا ہے.
خدا کی معرفت کا ایک بنیادی اثر یہ ہے کہ انسان کی فکر جو ہے وہ صحیح رخ پہ آ جاتی ہے، فکر کو صحیح گویا صحیح ڈیسٹنی فکر کی معین ہو جاتی ہے، مقرر ہو جاتی ہے، فکر کی جو صحیح منزل ہے وہ فکر کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بغیر معرفت کے، صحیح معرفت کے، انسان کی فکر کا بھی صحیح ہونا محال ہے، کیونکہ اگر معرفت خدا نہیں ہے تو انسان کی فکر کبھی بھی صحیح رخ میں یا گویا صحیح زاویے سے سوچ ہی نہیں سکتی۔ صحیح سوچ کا دار و مدار انسان کے لیے اللہ کی صحیح معرفت میں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح پراپر آئیڈیالوجی جب تک انسان کی صحیح نہیں ہوگی، آئیڈیالوجی کا مطلب، معرفت کا مطلب دنیا سے متعلق صحیح تصور، دنیا سے متعلق صحیح نگاہ، صحیح نقطہ نظر دنیا سے متعلق۔ ایک وہ تصور کائنات کے سلسلے میں کہ جہاں کوئی خدا نہیں بنانے والا اور کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، خوب اس کے اپنے اثرات بھی ہیں۔ اگر انسان کسی بنانے والے پر ایمان اور اعتقاد نہیں رکھتا ہے اور دنیا کو صرف خود بخود وجود میں آنے والا ایک حادثہ سمجھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی اچھائیاں بھی اسی دنیا کی حد تک ہوں گی، وہ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا، ان حدوں سے زیادہ جا نہیں سکتا۔ لیکن انسان کی جب گویا نظریات اور اس کی آئیڈیالوجی کی حد لامحدود ہوں گی تو پھر وہ بہت آگے تک سوچ سکتا ہے، اس کی فکر کے وسعت کے دائرے اور کہیں زیادہ وسیع اور عریض ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے صحیح پراپر اس کے نظریات اور اس کے عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے مثلا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے عقیدے میں سے کیا مراد ہے، تو عقیدے کا مطلب یعنی کائنات کے بارے میں پراپر صحیح نظریہ اور صحیح تصور کائنات رکھنا، کائنات کے خالق کے حوالے سے، کائنات کے بنانے والے کے حوالے سے، کائنات میں ہمارے آبجیکٹو وجود میں آنے کا کیا ہے اس حوالے سے۔ تو صحیح یہ سارے سوالات جو ہیں جب تک ان کا صحیح جواب انسان تلاش نہ کر لے اس کی معرفت صحیح نہیں ہو پائے گی۔ میں ایک حدیث بیان کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا کہ معصوم نے پوچھا کہ ہر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کم از کم، یعنی معصوم سے سوال ہوا تو آپ نے بتایا کہ ہر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کم از کم چند سوالوں کے جواب اپنے پاس رکھے، چند کویسچنز ہیں جو انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں، اس کا جواب انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور کانکریٹ اور مضبوط جواب ہونا چاہیے، اوتھینٹک جواب ہونا چاہیے، تاکہ وہ خود کو سیٹسفائی کر سکے، خود کو مطمئن کر سکے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا اوریجن کیا ہے، اپنے اوریجن کے بارے میں جو ہے انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس انجام اور اس اوریجن کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو صحیح اس کا آغاز اس کو معلوم ہو جائے اور اس کا انجام اس کو معلوم ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ بیچ کی زندگی خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ اور یہی آغاز و انجام کے صحیح طریقے سے جاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ اگر انسان کو آغاز و انجام صحیح، اس کو صحیح کوئریز کے صحیح جواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنی زندگی میں یعنی سوال کرتے ہیں کہ فلاں عمل کیسے ہو، فلاں عمل کیسے ہو۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بہت سارے ہسٹوریکل سوالوں سے متعلق میں بہت زیادہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتا، اگنور کرتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے اوپر اپنا وقت صرف کریں جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آئے گی۔ فرض کیجیے آج سے 10,000 سال پہلے، 2,000 سال پہلے کوئی فلاں شخص کیسا، اس کا نام کیا تھا، وہ ہم اس کا نام جا کے کیا کر لیں گے؟ کون سے آسمان میں ہم ستارے لگا دیں گے اور کون سے ہمارے علم میں، نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ہم جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ہماری معرفت اور جانکاری کی، اگر وہ سب ہم جان چکے ہیں، میرے بینک انفارمیشن بینک اگر فل ہے ایک دم اور اوور لوڈ ہو گیا، تب ہم جائیں ان دوسری چیزوں پہ اپنا ٹائم جو ہے وہ سرو کریں۔ ہم نہیں کہیں گے ویسٹ کریں، ہم اس میں ٹائم اپنا لگائیں، اچھی بات ہے، اٹس گڈ ٹو نو۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو اپنے ایفرٹس، بہت سارے کوئز ہوتے ہیں، کانٹیسٹ ہوتے ہیں، سوالات آتے ہیں، اٹس ویری گڈ، بہت انکریجنگ ہے، ہم اپریشیٹ کریں گے اس کو۔ لیکن مطلب یہ کہ ہم اپنا وقت ابتدا میں، جب ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صحیح پراپر انڈرسٹینڈنگ میں صرف کرنا چاہیے۔ ہماری پراپر انڈرسٹینڈنگ جب تک دین سے متعلق نہیں ہوگی ہم ہیلپ لیس رہیں گے۔ ہم کیا نام ہے، جب تک صحیح طریقے سے دین کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کا مطلب کیا، یعنی خدا کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اس کے اوصاف کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اس کی معرفت صحیح حاصل کر لیں، اپنے اور اس کے درمیان کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ہمارا خدا سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم ان سب چیزوں کو اگر سمجھ لیں گے ڈیفینیٹلی پھر بیچ کے بہت سارے مسائل جو حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دن کی جو مثلا دعا ہے، انسان جتنا اللہ سے اس کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، خدا کے بنسبت اس کی ایکسپیکٹیشن اور توقعات بھی بڑھتی جاتی ہے۔ خدا سے وہ زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، خدا سے زیادہ مانگتا ہے۔ میں نے آپ سے کئی دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھنی ہوگی، اپنے دین سے ایکسپیکٹیشن رکھنی ہوگی۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جو ہے وہ نمک بھی اپنا ہم سے مانگو، یعنی اپنی زندگی کی ہر نیڈ
اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورت کی توقع مجھ سے کرو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں معرفت کے اس مرحلے پہ لے جانا ہوگا کہ اپنی ہر امید، لوگوں سے اپنی امیدیں منقطع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امیدوں کو وابستہ کریں. اچھا، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی امیدوں کو وابستہ کرے گا اور لوگوں سے اپنی امیدوں کو منقطع کرے گا، تو پھر میں نے عرض کیا تھا پرسوں یا کل کے پرسوں کے درس میں کہ پھر انسان کو پھر محنت، مشقت، پھر اس کے بعد ہارڈ ورکنگ، لیبوریس، یہ سب ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ سب معرفت کا لازمہ ہے. یہ سب معرفت ایک پیکج کا نام ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں. معرفت ایک کیا نام ہے، ایک پیک کا نام ہے جس میں یہ ساری چیزیں، اس میں اچھی آئیڈیالوجی بھی ہے، محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اخلاص بھی ہے. یہ ساری چیزیں معرفت کے اندر ہیں. یعنی ان تمام چیزوں سے مل کے یہ معرفت کا لفظ بنتا ہے. پہلا فرض کیے کوئی مثلا خالی مسجد میں یا اپنے گھر میں مثلا ٹکر پہ ٹکر عبادت کی مارتا جائے اور اس کی صحیح سوچ نہ ہو، تو یہ اس کے پاس معرفت نہیں ہے، اس کو اہل معرفت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ اور وہ اخلاق اس کا اچھا نہ ہو تو اس کو اہل معرفت نہیں کہیں گے. تو انسان کیا ہے، صحیح معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ سے اس کی ایکسپیکٹیشن اور اس کی توقعات خدا سے بڑھے. یہ کب بڑھے گی؟ جب خدا کو پہچانے گا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام معرفت کے مثلا اس آخری انتہا پر فائز تھے، اور جس قدر آپ کو معرفت کو اتنی توقع اللہ سے بھی تھی، اتنی زیادہ امید، یعنی زندگی کے ہر سانس میں. حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنویں میں گر گیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ آپ یعنی لاپرواہ تھے نہ اس وقت، یعنی پتہ نہیں وہ کیفیت کیا تھی، ہم تو اس کو درک بھی نہ کر پائیں. وہ عبادت کی کیفیت، اپنے خدا سے اس قدر محو گفتگو تھی، خدایا میں تیری بارگاہ میں ہوں اور تو ہی پناہ گاہ، پناہ دینے والا، اور تو ہی جو ہے ڈوبنے والوں کو بچانے والا ہے. خوب امام سجاد علیہ السلام نماز ختم کی، جا کے کنویں کی طرف اشارہ کیا، پانی کی سطح اوپر آئی اور وہ بچے کو اٹھا لیا، پانی سے نکال، کنویں سے نکال لیا. یہ یعنی معرفت کے سبب ہے، معرفت میں یہ چیزیں موجود ہیں، معرفت کے ذریعے ہوا. ہمیں لگتا ہے امپاسبل ہوگا، لیکن جو ہے وہ اگر صحیح معنوں میں انسان کو معرفت ہو تو لمشا فی الہوا، انسان ہوا میں بھی چل سکتا ہے. استاد و شاگرد یعنی کلاس لیتے تھے کہ استاد بہت شاگرد جو ہے دور دراز سے آتے تھے پڑھنے کے لیے. ایک شاگرد جو ہے وہ ندی پار کر کے آتا تھا، کوئی پراپر یعنی برج وغیرہ نہیں تھا، کشتی سے آنا ہوتا تھا، تو اکثر اس کو تاخیر ہو جاتی تھی. استاد نے شاگرد سے کہا کیوں ہر روز تاخیر سے آتے ہو؟ تو اس نے ایکسکیوز دیا کہ مولانا صاحب میں بہت دور سے آتا ہوں اور میں تقریباً کشتی پہ سوار ہو کے ندی پار کر کے آتا ہوں میں. تو ان کا اچھا تو اس میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ کہا کبھی کشتی ملی کبھی نہیں ملی. تو انہوں نے مزاح میں اس اسٹوڈنٹ سے، پاک دل اسٹوڈنٹ سے، یہ پاسبل ہے، پاک مزاح میں مذاق میں اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا آپ نے کہ بسم اللہ کہہ کے پانی پہ چل کے آ جایا کرو. اور یہ کہہ کے بات ٹل گئی، لیکن یہ بات اس کے دل پہ بیٹھ گئی اور واقعاً اس کے دل پہ اس نے اثر کیا، اور واقعی وہ بسم اللہ کہہ کے جو ہے وہ پانی پہ چل کے آتا تھا. یا امام زمانہ اگر پانی پہ مسلح بچھائیں گے تو یہ نہ سوچے گا کہ یہ معجزہ اور محال سی چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا، بلکہ کیا نام، یہ بندگی میں اتنی صلاحیت و لیاقتیں ہیں. یہ کب ہوگا؟ اور وہ دوسرے دن سے شاگرد جو ہے وہ آنے لگا، روٹین کے مطابق، ٹائم کے مطابق آن ٹائم آنے لگا. ایک مدت کے بعد اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو میرے گھر پہ میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کھانے وانے پہ. تو کہا ٹھیک ہے چلو. آیا لے کے پانی میں جانے لگا. کہا کشتی کہاں؟ کہا نہیں کشتی تو نہیں، تو ایسے ہی جائیں گے. کہا کیسے جائیے گا؟ کہا یہ پانی پہ چل کے جائیں گے. کہا کہیں پاسبل ہے؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کہا آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ پانی پہ چل کے چلا جایا کرو اور پانی کو پار لیا کرو، بسم اللہ کہہ کے پار کر لیا کرو. میں اسی طرح ہر روز آتا تھا مدتوں سے. یعنی اگر انسان واقعا معرفت کے اس مرحلے پہ پہنچ جائے، اللہ سے توقعات، ایکسپیکٹیشن حاصل کرے. جناب سلیمان اگر ہواؤں کو آپ نے مسخر کر رکھا تھا تو یہ پاسبل ہے. یعنی میں بھی یہ ساری تو بہت دور کی باتیں، اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا کرے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں. میں ابھی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اس طرح معرفت حاصل کرے کہ اس کی توقعات اور امید اللہ سے وابستہ ہوں، ساری امیدوں کے دروازے بند کر دیں. جس کے پاس سب سے آخر میں جاتا ہے انسان، اس کے پاس سب سے پہلے جائے. میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور وہ اگر اس کے پاس انسان سب سے پہلے جائے گا تو خدا لوگوں کے دل کو تیار کر دے گا، اور لوگوں کے وہ خدا راستے نکال کے دے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سب سے آخر میں خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کیا دعا کی آج کی دعا کیا ہے؟ 3 درخواستیں ہیں آج کی. اللہم وفر فیہ حظ من برکاتک، خدایا آج کے دن ہماری زندگی میں برکتوں کو زیادہ کر دے. ابھی میں ڈسکس کروں گا کہ کیا چیزیں زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہیں اور کیا چیزیں زندگی سے برکتوں کو چھین لیتی ہیں.
وساہل سبیلی الی خیرات، خدایا ہمارے لیے اپنی خیرات اور اپنی نیکیوں کے راستے کی طرف ہمیں ہمارے لیے راستہ آسان کر دے کہ ہم تیری راہ میں نیکی کر سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دلا سکیں، لوگوں کے درمیان میں دشمنیوں کو دور کرا سکیں، دوستی کرا سکیں، لوگوں کے درمیان میں محبت اور بھائی چارگی میں اضافہ ہونے کا سبب ہو سکیں، نفرتوں کو کم کر سکیں، خاندانی رشتے جو ٹوٹ چکے ان کو جوڑنے میں ہم مدد کر سکیں، جو بے نمازی اس کو نماز گزار بنا سکیں، جو دین سے دور ہے اس کو دیندار بنا سکیں۔ خدایا ہمارے لیے نیکیوں کی طرف کا راستہ ہموار کر دے، ولا تحرمنی قبول حسنات، خدایا ہمیں اس دن کی جو نیکیاں ہیں اور اس دن کی جو خوبیاں ہیں ان کے حاصل ہونے سے ہمیں محروم نہ کر، یعنی ہمارے اور نیکیوں کے درمیان میں دیوار اور رکاوٹ حائل نہ ہو جائے۔ تو کیا چیزیں دیوار بنتی ہیں میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ یا ہادی الی الحق المبین، اے حق واضح، حق مبین کی طرف ہدایت کرنے والا، حق مبین یعنی سب سے آشکار، اے آشکار حق کی طرف ہدایت کرنے والا۔ یہ آج کے دن کی دعا۔ دیکھیے کیا چیزیں ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ تقریباً بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں یعنی کم از کم حدیثوں میں ابھی صرف اور صرف اکثر حدیثوں کو ہم نقل کریں بغیر کسی تجزیے کے تو تقریباً 19 سے 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جو زندگی میں برکتوں کو ختم کرتی ہیں، اور ان سے اگر انسان دور رہے تو انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ابھی میں وہ چیزوں کو بیان کروں گا جو زندگی میں برکتیں ختم کرتی ہیں، زندگی سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ چیزیں نوٹ کر لیجیے گا آپ کے ذہن میں۔ سب سے پہلے جس گھر میں کیا نام ہے میوزک اور جوئے کے اور شراب کے وسائل ہوں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اصل فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس گھر میں شراب ہو، جس گھر میں مثال کے طور پہ جوئے کا سامان ہو، جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہو جس سے حرام میوزک بجایا جاتا ہو، تو اس گھر میں کبھی بھی فرشتہ نہیں آتا اور کبھی بھی اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ دوسری چیز کہ جو زندگی سے برکت کو ختم کرتی ہے، وہ گھر کے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو اور اس میں جو ہے وہ اللہ کو یاد نہ کیا جاتا ہو، اس گھر میں کبھی بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی، فرشتے اس گھر میں کبھی بھی نہیں آتے اور اس گھر میں شیاطین آتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ جو انسان کی زندگی سے برکت کو چھین لیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بازار اور بزنس میں اپنی انسان جھوٹ قسم کھائے، یعنی قسم کھاتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیچتے ہیں چیزوں کو قسم کھا کھا کے بیچتے ہیں، یعنی ہزاروں قسم کی قسم کھائیں گے صرف جو ہے وہ اپنے مال کو آپ کی خدمت میں عرض کریں صحیح کرنے کے لیے تاکہ خریدار جو خرید لے اس کو، نہ قسم کھانے سے مال کی برکت چلی جاتی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو بزنس وغیرہ کرتے ہیں وہ اس چیز کا لحاظ کریں، ٹھیک ہے، قسم کھانے کی نہیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چاپلوسی کرنا، کسی ظالم بادشاہ یا کسی طغیان گر کسی ظالم کے سامنے جو ہے وہ اس کی خوشنودی کے لیے انسان جو ہے وہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط ہے۔ چاپلوسی کرنے سے بھی انسان کے رزق کی برکت چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پارٹنرشپ میں خیانت کرنا، کوئی شخص اگر پارٹنرشپ میں بزنس کسی کے ساتھ کرے اور اس کے ساتھ خیانت کرے تو بریچ کرے اس کانٹریکٹ کو تو اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حرام مال کھانے سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ انسان کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ جناب امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا داؤد ان کے صحابی، ایک شخص ان کے صحابی ان کے زمانے کا، یا داؤد ان الحرام لا ینمی وانما لا یبارک، حرام جو ہے وہ کبھی اس میں بڑھاوا نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں ہے حرام، وانما لا یبارک، اگر بڑھا بھی حرام مال زیادہ بھی ہوا تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، وما انفقه لم یؤجر علیہ، اور انسان اگر حرام مال کو، بہت سے لوگ چیریٹی بہت کرتے ہیں، حلوائی کی دکان میں دادا کا فاتحہ، دوسروں کا مال لوٹا اور لوٹنے کے بعد جو ہے وہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرام مال اگر انسان بانٹتا بھی ہے تو اس میں کوئی اس کو اجر نہیں ملے گا، اور یہ مال اگر چھوڑ کے جا رہا ہے انسان تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا زاد و توشہ بنے گا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں جو انسان کی زندگی سے برکت کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ نماز کے ادا کرنے میں سستی۔ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو لوگ پڑھتے ہیں اور سستی سے پڑھتے ہیں، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی بات ہی چھوڑ دیں، جو لوگ پڑھتے ہیں اور سستی سے پڑھتے ہیں نماز کی ادائیگی ابھی تو 1 گھنٹہ ٹائم ہے، 2 گھنٹہ ٹائم ہے، 3 گھنٹہ ٹائم ہے، ہم پڑھ لیں گے، نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والے ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ وہ شخص جو نماز پڑھنے میں سستی کرے، ٹھیک ہے، یا اس کی نماز کیا نام ہے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ہے وہ تقریباً دنیا اور آخرت میں 16 مشکلات اور عذاب میں مبتلا ہوگا، ٹھیک ہے۔
دنیا اور آخرت میں ایسا شخص جو نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ٹوٹل ملا کے ایسے انسان کی زندگی میں 16 مصیبتیں آئیں گی، 16 مصیبتیں آئیں گی. ان میں سے ابتدائی کیا نام ہے مشکلات جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ خدمت میں عرض کرے یرفع اللہ البرکۃ من رزق. نماز کو ہلکا سمجھنے والا انسان، نماز کو دیر سے پڑھنے والا انسان، یا نماز کی ادائیگی میں سستی کرنے والا انسان جو ہے، وہ سب سے پہلے اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی. یرفع اللہ البرکۃ من رزق، اللہ اس کے رزق سے برکت چھین لے گا. دوسری چیز وَيَرْفَعِ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمْرِهِ، دوسرا عذاب جو اس کا ہوگا، وہ شخص جو نماز کے ادائیگی میں کوتاہی کرے، اللہ جو اس کی عمر میں برکت کو ختم کر دے گا. یعنی ایک تو عمر کم ہو جائے گی، اس کے بعد یعنی اتنی محنت و مشقت اور کام کرنے کے باوجود بھی اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، ٹائم ہی نہیں ملے گا اس کو کبھی بھی کسی چیز کا. ہمیشہ جو ہے وہ لیک آف ٹائم میں اور شارٹیج آف ٹائم اس کی زندگی میں کمپلین اور شکوہ رہے گا. تو جو شخص، شہزادی زہرا سلام اللہ فرماتی ہے کہ جو شخص نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور سستی کرے تو 16 عذاب میں مبتلا ہوگا. ان میں سے پہلا اور دوسرا، پہلا رزق کی برکت کا کم ہونا، دوسرا عمر کی برکت کا ختم ہونا. ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے اگر انسان، اگر کھانے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دے تو وہ کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یا فرض کیجیے کھانے میں اسراف کرے، جہاں 1 روپے، جہاں 100 روپے خرچ ہو سکتے ہیں وہاں 250 روپے خرچ کرے، کھانا ایسی برباد کرے، 2 لقمہ کھائے مثال کے طور پہ تھوڑا سا کھا کے پھینک دے یا ضائع کرے. خوب اسراف جو ہے، ان مع الاسراف قلت البرکہ، جب انسان کی زندگی میں اسراف آتا ہے تو انسان کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ملائکہ کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التبذیر قرین مفلسن، کہ تبذیر کہتے ہیں ضائع کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، پھینکنا، ایسے ہی تباہ کرنا خود خوراک کی چیزوں کو، وہ جو ہے وہ انسان کو مفلس بناتی ہے. اچھا، زکوٰۃ و خمس جس کے اوپر واجب ہے نہ دیں. لوگ سمجھتے ہیں خمس و زکوٰۃ دینے سے، اب جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ پرٹیکولر موضوع ہے، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جن پہ خمس واجب ہے، لوگ سوچتے ہیں ہم دیں گے تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا. خب نہ دینے سے پیسے کی برکت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اذا منعت الزکوٰۃ منعت الارض برکاتها، لوگ اگر زکوٰۃ دینا بند کرتے تو زمین سے برکتیں اگنا ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد اگر لوگ امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا اگر چھوڑ دیں تو عمر کی اور رزق کی برکت جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی. حتیٰ برے لوگ اور اشرار لوگ جو اچھے لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے، ظالم جو ہے وہ مسلط ہو جائیں گے. وہ بدنیتی بھی انسان کے رزق کی اور عمر کی برکت کو ختم کرتی ہے. ان فساد نیتیں ترتفع البرکہ، انسان کی نیت اگر خراب ہو، فرض کیجئے انسان بزنس کسی کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کا کام کر رہا ہے تو دھوکہ دینے کی نیت رکھے تو رزق کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یا غیر مثلا فرض کیجئے بے عفت اور مثال کے طور پہ پاک دامنی اور عفت کے خلاف عمل کو انجام دینا، جیسے بدفعلی کرنا. ایاک والزنا فإنه يمحق البرکۃ ويذهب بالدین. معصوم فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی میں بدکاری نہ کرنا، بدفعلی نہ کرنا کسی نامحرم کے ساتھ، کیونکہ اس سے جو ہے رزق کی برکت چلی جاتی ہے اور دین بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا کیا نام ہے، گناہ انجام دینا، اگر گناہ معاشرے میں یا کسی گھر میں بڑھ جائے تو اس گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ملائکہ کائنات فرماتے ہیں کہ اذا ظہرت الجنایات ارتفعت البرکہ، اگر گناہ بڑھ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اپنے کیا نام ہے دینی اور مسلمان بھائیوں کے حق میں کوتاہی کرنا. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کسی مسلمان بھائی، اپنے دینی بھائی کی اگر مدد نہ کریں اور اس کو محروم رکھیں جبکہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کے رزق کی اور عمر کی برکت کم ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من حبس عن اخیہ المسلم شیئا من حق حرم اللہ علیہ برکت الرزق الا ان یتوب. اگر کوئی اپنے برادر مومن یا مسلمان بھائی کو کسی حق سے محروم رکھے تو اللہ جو ہے اس کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ پھر سے اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے. توبہ کا مطلب کیا؟ یعنی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا جہاں تک آپ کے لیے پاسبل ہو. یہ دیکھیے، رشتہ دار آپ کا ضروری نہیں ہے، آپ کا مسلمان دینی بھائی ہے تو آپ اس کی مدد کریں. بہت زیادہ گرم کھانا کھانا، ٹھیک ہے، اس سے بھی جو ہے رزق کی برکت جاتی ہے. دعوه حتى يبرد فإنه أعظم بركة. ٹھیک ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایسے ہی آپ نے اس میں ہاتھ لگایا، دیکھا جو ہے کھانا بہت گرم ہے، آپ نے ہاتھ ہٹایا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر تک چھوڑ دو، تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا
تب ہم کھائیں گے. دعوها حتى يبرد فإنه أعظم برکۃ. تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یعنی بالکل بدمزہ نہ ہو جائے, تھوڑا سا اس کی گرمی, شدید گرمی جیسے چولہے سے اترا ہوا کھانا, خوب اس کو آدمی انسان منہ ملے گا تو زبان جلے گی, خوب جیسے اکثر ہوتا ہے, تو اس سے جو ہے اس کھانے سے رزق کی برکت جاتی ہے. اس کے بعد یعنی خدا کو ناراض کرنا, خدا کو ناراض, انسان گناہ میں غرق ہو تو اس سے کیا ہے جو ہے وہ رزق اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں, ان اللہ تعالی اذا غضب علی امت ثم لم ينزل بها العذاب. اچھا خوب اللہ اگر کسی امت سے ناراض ہے, کسی قوم سے ناراض ہے, گناہ کر رہے ہیں وہ لوگ, خوب ان پہ عذاب نازل نہیں کیا اگر اللہ نے, خوب کبھی اللہ عذاب نازل کر کے ان کو ختم کرتا ہے, کوئی نہیں, اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا, تو کیا کرتا ہے خدا, خدا اس قوم کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ خود عذاب میں تبدیل ہو جائے. کیسے مثال کے طور پہ کیا ہے, دیکھیے, ثم لم ينزل بها العذاب, عذاب اس پہ نازل نہیں کیا, اغلا اسعارها, تو اللہ جو ہے اس قوم میں کیا ہے قیمتیں بڑھا دیتا ہے, یعنی لوگ جو ہے تباہی کی طرف جانے لگتے ہیں. قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک طبقہ پیسے والا ہوتا ہے, ایک طبقہ غریب ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ہے اغلا اسعارها وقصر اعمارها, کہ قیمتیں بازار کی بڑھ جائیں اور لوگوں کی عمر کم ہو جائے. ایک مثال اس کی آج کا زمانہ ہے کہ بازار میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کی عمر کم ہو گئی. ولم تربح تجارها, اور بزنس مین جو ان کو پروفٹ ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ روتے رہیں گے. ولم تغزر انہارها, اور نہر اور سمندر اور دریا میں جو ہے پانی بھی صحیح سے ضرورت کے بھر نہیں ہوگا, نہریں خشک پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے, اللہ ایک طرح کا جو ہے وہ عذاب ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, کیا ہے, گالی بکنا, بد کلامی کرنا. بہت سے لوگ گالی بکتے ہیں, ایسی مذاق مذاق میں بھی گالی بک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گالی بکنے سے عمر کی اور رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے. پانچویں امام کی روایت سنیے, من فحش علی اخیہ المسلم, جو اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو گالی بکے, نزع اللہ منہ برکت رزقہ, اللہ جو اس کی رزق کی برکت کو چھین لیتا ہے. ووکلہ الی نفسہ, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. وافسد علیہ معیشتہ, اور اس کی معیشت اور اس کی زندگی کے اخراجات جو ہیں وہ اس کے مصارف جو وہ تنگی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی اس کا کیا نام ہے, معاشی حالات بالکل اس کی خراب ہو جاتی ہے, فاسد ہو جاتی ہے. کس کے ذریعے, بد کلامی کے ذریعے. ایک شخص, آخری بات اس سلسلے کی, ایک شخص جو ہے وہ چھٹے امام کے ساتھ جا رہا تھا, اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا. خوب غلام کو تاخیر ہوئی آنے میں, اور جب تاخیر ہوئی تو اس نے جو ہے غلام کو دیکھا دور سے نہیں آ رہا ہے. بہت دیر کے بعد جب غلام نظر آیا تو اس نے جو ہے وہ غلام کو گالی بکی, یعنی برے نام سے یاد کیا. گالی کا مطلب کیا ہے, ایسا کوئی بھی لفظ بیان کرنا کہ جو اس انسان کے اندر نقص کا سبب بنے. ٹھیک ہے, ہم لوگ مثال کے طور پہ کوئی شخص فرض کیے طنز میں کوئی بھی ایسی بات کہ جو عیب کا سبب ہو یا کسی عیب کی طرف اشارہ کرے, اس کو گالی کہتے ہیں. ہم لوگ ہمارے معاشرے میں گالی جو ہے صرف جو ہے وہ کیپٹل گالیاں ہیں, بڑی بڑی گالیاں, اسی کو ہم لوگ گالی سمجھتے ہیں. نہ ایک آدمی فرض کیجئے مثال کے طور پہ پیر سے معیوب ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے غصے میں اس کے اوپر طنز کرنے کے لیے لنگڑا کہیں کا, خوب یہ جو ہے وہ کیا نام ہے, ایک آنکھ سے معذور ہے, مثال کے طور پہ اس کو کانا کہیں کا, یا مثلا ایک کان سے نہیں سنتا, بہرا کہیں کا, خوب یہ اس کو گالی کہتے ہیں. شریعت میں ہر وہ گالی, ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو انسان طنز میں کہے اور دوسرے میں نقص کو سمجھ کر کہے, اس کو گالی کہتے ہیں. تو گالی سے جو ہے وہ رزق کی برکت چلی جاتی ہے. چھٹے امام نے دیکھا یہ گالی بک رہا ہے, ہم نے کہا جاؤ یہاں سے جاؤ, تو اب ہمارے ساتھ نہ آنا, میرے سٹیٹس کے خلاف ہے کہ گالی بکنے والا میرے ساتھ آئے. گالی بکنے والا شخص میرے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, میرا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا. گالی بکنے والے کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا, خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ چیزیں جو برکتیں کم کرتی ہیں ہماری زندگی سے. رشتہ داروں سے ناتا توڑنا, بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں, رشتہ داروں سے ناتا توڑنے سے بھی برکت چلی جاتی ہے. جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, خوب ناتا نہ توڑیے, رشتے صلو ارحامکم, صلہ رحم ضرور کیجیے, اس سے عمر کی برکت بھی رہتی ہے اور کیا نام ہے رزق کی برکت بھی رہتی ہے. کم از کم کچھ نہیں تو سلام سے. عورتوں میں گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے, گھروں کے جھگڑوں کے سبب جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتی ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا کبھی نہ کیجیے, صلو ارحامکم ولو بالسلام, کم از کم ایک سلام کے ذریعے بھی رشتے داروں کو نہ بہت زیادہ انٹریکشن نہ رکھیے اگر دل نہیں مانتا ہے, لیکن سلام علیک ایسا, یعنی ایسا رشتہ رکھیے کہ جس میں کہا جائے کہ رشتہ نہیں ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آنا جانا, سلام علیک, اس سے جو ہے دلوں میں رغبت باقی رہتی ہے, وہی شیطان جو ہے نفرت کے بیچ میں بڑھانے لگتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی سے برکت کو چھین لیتی ہیں. اگر انسان جو ہے ان چیزوں کو صحیح کر لے تو خود اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سوال یہ ہے کہ
نماز فجر کے بعد سو جانے سے برکت یا رزق میں کمی آتی ہے؟ جی نماز فجر ادا کرنے کے دیکھیے بعد سو جانے سے کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد، نماز صبح پڑھنے کے بعد کوشش یہ کرے کہ انسان جو ہے طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلتے وقت نہ سوئے، کیونکہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے وقت کا جو یہ وقت ہے اس میں سونے سے انسان کے رزق کی برکت جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اب مجبور ہے، لیکن بہتر یہ کہ انسان جو کوشش کرے اس پیریڈ میں سوئے نہیں، انسان جو ہے وہ اس پیریڈ میں سونے سے انسان کے رزق کی برکت چلی جاتی ہے۔ روایات اچھا میں کہ آغا، مثلا وہ لوگ جو فرض کیجیے سوتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ آسمان کے ستارے چھپ جاتے ہیں تو ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ملعون 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 ہے یہ شخص جو ہے وہ جو نماز کے وقت یعنی صبح کے وقت سو رہا ہے۔ جی حتیٰ فرشتے رزق لے کر یعنی آتے ہیں، سوتا انسان دیکھ کے رزق اس کا واپس ہو جاتا ہے۔ یعنی فجر نماز ادا کرنے کے بعد سونا نہیں چاہیے؟ حتی الامکان جی، یعنی جب سورج نکل جائے پھر سو جائیے جا کے۔ البتہ یہ وہاں جانتے کہاں یہ پاسبل ہوگا، وہاں پاسبل ہوگا جہاں روٹین ہم اسلام کے مطابق رکھیں۔ تو ہم اگر فرض کیجیے رات کو 2 بجے رات کو سوئیں گے، خوب پھر اگر ہمت کر کے اٹھ بھی گئے نماز صبح کے وقت 4 بجے 4:30 بجے، خوب اس کے بعد نماز 2 رکعت ادھر ادھر کی پڑھی اور فوراً جا کے سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے احسان کیا اور فوراً بستر، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا روٹین بھی اپنا مینٹین بیلنس کرنا ہو۔ جی آغا سوال یہ آیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے جی اور بیوی کو بغیر بتائے ہی کسی دوسری عورت سے بات کر رہا ہے تو اس سے بھی کیا برکت ختم ہوتی ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا حساس سوال ہے، اگر کسی نامحرم سے شوہر حرام رابطہ رکھتا ہے تو اس سے برکت چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہی میرا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ آغا ایک سوال شب قدر کو لے کے تھا جی جی کہ 19، 21، 23 ان میں سے کوئی ایک ہی شب قدر ہے اس لیے ہم تینوں کو اہمیت دیتے ہیں جی یا پھر تینوں؟ دیکھیے اس میں شب قدر ایک ہی ہے اور معصومین نے بھی یعنی حتیٰ بعض روایت میں کہ یعنی اس کو ایک اپارچونٹی سمجھو اپنے لیے کہ اس میں اللہ یعنی یہ اس کو معین نہیں کیا ہے تاکہ تینوں دن جو ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے جو ہے، کیونکہ یہ شب اللہ سے لو لگانے کی، اللہ سے مانگنے کی، توبہ کی، استغفار کی ہے۔ انسان کو اگر یہ توفیق ملتی ہے کہ تینوں شب اور تینوں میں سے کوئی ایک شب قدر کی ہے، اس میں سے زیادہ امکان جو ہے وہ 23ویں شب کے بارے میں، لیکن تینوں کے بارے میں ائمہ نے معین نہیں کیا، اور معین نہ کرنے کا راز بھی بتایا کہ اس لیے معین نہیں کیا کہ تاکہ انسان تینوں راتوں کی جو ہے برکتوں کو درک کر سکے۔ جی، اور اس کے آگے ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ کیا 27 کی بھی کچھ اہمیت ہے جو عام مسلمان مناتے ہیں؟ جی 27 یعنی یہ کہ آخری عشرہ جو ہے نا، یعنی 20 ماہ مبارک رمضان کے بعد حتیٰ 19 سے، لیکن 20 سے تو رسول خدا اپنے گھر میں بستر اپنا مثلا بند کر دیتے تھے، یعنی بستر طے کر دیتے، طے کرنے کے بعد رات کو سوتے نہیں تھے گھر میں، ٹھیک ہے، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے۔ اور 27 کی بھی شب ہے، 27 کے خاص اعمال ہیں۔ اب یہ کہ ہمارے جو اہل سنت حضرات ہیں، برادران ہیں، یہ اس رات کو جو ہے وہ شب قدر مانتے ہیں، اور ہم جو 23 کو مانتے ہیں وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ رات عبادت کے اعمال کی رات ہے 23 کی۔ جی انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ یہ ایام دعاؤں کے ایام، اپنے لیے دعا کیجیے گا، اپنے والدین، دوست، احباب اور متعلقین مومنین کے لیے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہماری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں، ہماری ماں بہنیں جن مشکلات میں مبتلا ہیں، جو ہمارے فرض کیجیے ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز اگر تلخیوں کا شکار ہیں، بھائی بہن خاندان والوں کے ریلیشن اگر تلخیوں کا شکار ہیں، اللہ سے دعا کیجیے گا یہ تلخیاں ہماری دور ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی برکت کو ختم کرتی ہیں۔ ایوری کلیش، میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، کوئی بھی کلیش گھر میں ہوتا ہے نا خاندان میں ہوتا ہے، اس سے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی یعنی اختلاف جھگڑا جو ہے یہ گھر کی برکتوں کو ختم کرتا ہے۔ دعا کیجیے گا ان ایام میں خدا ہمارے گھروں کی برکتوں کو باقی رکھے، ہم اپنے امام کی سلامتی کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا کر سکیں، امام کا جلد از جلد ظہور ہو۔ ہم سب مشکلات میں مبتلا ہیں، خدایا ان ایام کے سفر میں ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ اب امید صرف ہماری اللہ سے ہے، یعنی دنیا سے انسان تھک گیا امید وابستہ کر کے، اور الحمدللہ 1 سال میں دنیا تھک گئی، 1 سال میں جو ہے وہ دنیا تھک گئی۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ دنیا کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں امید بخش بنا دیا۔ خدا تیری بارگاہ میں امید ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کر دے، اس بیماری سے لوگوں کو نجات عطا کر دے۔
اور انشاءاللہ جلد از جلد امام کا ظہور ہو. ہمارے یہ سب چھوٹے چھوٹے حقیر سے کام ہیں، ہم کوئی بڑی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں. شاید کسی کے فکر میں کوئی بات شاید صحیح پہنچ جائے، دین کا صحیح پیغام پہنچ جائے. خدا ان تمام خدمات کو امام کے ظہور کا ذریعہ قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ پڑھیے گا اپنے مرحومین کے لیے، علماء، فقہا، شہداء رائے حق کے لیے، اور جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان ایام میں اس دنیا سے گئے ان کی روح کو اصال فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله